بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبیہ الکریم اما بعد۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ پہلا پارہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس کے آخری صفحات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وہ آپ کی خدمت میں آج میں یہ پیش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران اور حرز میں ٹھہرے کیا فرمایا، اس کے متعلق میں عرض کروں گا۔ محمد بن صاحب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حیران کے علاقہ میں سے تھے۔ وہاں قحط سالی ہوئی تو وہ احواز میں چلے گئے۔ احواز کے قریب ہرمز میں آ گئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی توتا بنت کرینہ بھی تھی۔ محمد بن عمیر بہت سے علماء سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا نام انموتا تھا۔ انموتا یہ ان کی زبان میں جو ہے یہ نام ہے، جو افراہیم بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشن بن سام بن نوح سے تھا تعلق اس کا۔ یہ ان کا نسب نما میں نے عرض کیا ہے۔ جبکہ بعض ان بیوی کا نام جو ہے اغتلی کہتے ہیں یا اغتلا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا سبب بنایا۔ تو میرے دوستو، ہشام بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نانا نے کھدوائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر یعنی چچا تھا، والد کا نام تارخ تھا، باپ کو بھی چاچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ آزر جو تھا بادشاہ کی طرف سے بتوں کا نگران تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرمز جز نامی علاقہ میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے بابل منتقل ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور قوم کو دعوت حق دی تو قوم نے آپ کی شکایت نمرود سے کر دی، جس نے آپ کو 7 سال تک قید میں رکھا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے صحیح و سلم میں واپس نکل آئے، یعنی گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جس کے متعلق آیات مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بولی اس وقت جو ہے بدلی، سریانی بریانی، ان کے متعلق بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کوئی سے نکلے، وہ جو گڑھا تھا آگ کا، اس سے نکلے تو اس وقت آپ کی زبان سریانی تھی، لیکن جب آپ نے دریائے فرات پار کیا تو آپ کی بولی بدل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دریائے فرات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کی زبان عبرانی ہو گئی۔ نمرود نے آپ کے پیچھے آدمی لگائے اور کہا کہ جس شخص کو بھی سریانی بولتے دیکھو اسے پکڑ لاؤ۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے، لیکن آپ نے ان سے عبرانی میں بات کی اور وہ آپ کی زبان کو نہ سمجھ سکے اور چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، یہ لکھی ہے حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر، اپنی تاریخ طبری میں۔ سارا
علیہ السلام سے جس طرح نکاح ہوا اس کے متعلق بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو بی بی سارہ کے متعلق یہ عرض کرتا چلوں کہ بی بی سارہ جو تھی یہ آپ کی پہلی بیوی تھی. اس کے بعد بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر باقی بیویاں جو تھی وہ میرے دوستو اس کا ذکر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس کے بعد بی بی سارہ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم کے پاس آئیں اور حوالے کر دیا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی. وہاں سے چل کر آپ ابراہیم علیہ السلام حران میں کافی عرصہ ٹھہرے رہے، پھر مصر میں کافی عرصہ ٹھہرے رہے، بعد میں شام چلے گئے یعنی فلسطین میں. فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقہ سبا میں مقیم ہوئے، ٹھہرے رہے اس جگہ. اس جگہ ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی. مسلمان ہمیشہ جہاں رہتی ہیں مسجد ضرور بناتی ہیں، لیکن وہاں کے بعد لوگوں نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ستایا، جس کی وجہ سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ کر رملہ اور ایلیا کے درمیان علاقے میں سکونت اختیار کی. وہاں بھی ایک کنواں کھودا. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی مال عطا کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے آپ ہیں اور سب سے پہلے شریر بنانے والے اور بڑھاپا دیکھنے والے بھی آپ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق عرض کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام ہاجرہ بیوی تھا اور جو قبطی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نظر کمزور تھی. ان کے والدہ کا نام بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. دیگر 6 بیٹوں کی والدہ کا نام کنتورہ ابن کتور تھا جو خالص عرب تھی. ان میں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے. ان 6 میں سے یکسان مکہ مکرمہ میں آباد ہوا، مدین مدر کے علاقے میں آباد ہوا اور اسی وجہ سے علاقے کا نام مدین پڑ گیا. یہ شعیب علیہ السلام جہاں جس مدین میں قرآن مجید میں بھی ہے مدین کا ذکر، وہی مدین ہے. باقی بیٹے دوسرے شہروں کو منتقل ہو گئے. ایک مرتبہ ان بیٹوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیں ان شہروں میں بھیج دیا ہے جس جگہ پر دور دور جگہ ہم کو بھیج دیا ہے. وحشی علاقے، وحشت علاقے والے، ڈراؤنے علاقے والے ہیں، وہاں ڈر لگتا ہے ہم کو، تو وہاں بھیج دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو مجھے یہی حکم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو بسانا تھا. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ زمین آدھی میں اندھیرا ہے، اس میں کوئی انسان وغیرہ نہیں ہے. آدھی زمین اس میں انسانوں کا بسیرا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایسے نام سکھائے جنہیں پڑھ کر وہ پانی مانگتے تو پانی مل جاتا، اور انہی ناموں کو پڑھ کر وہ مدد مانگتے اور مدد مل جاتی. ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام خراسان چلا گیا، اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص آپ کو علم سکھائے وہ روئے زمین کا بہترین فرد ہو. انہوں نے اپنے بادشاہ کو ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کا نام خاقان رکھا. یہ خاقانی وغیرہ ہے، وہاں سے یہ خاقان اور خاقانی قوم پیدا ہوئی. کہا جاتا ہے کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 عرب عورتوں سے بھی نکاح کیا تھا. ان میں سے ایک کا نام کنتورہ تھا، اس سے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام وہ تھا حجور بنت ارہیر تھا. اس سے 5 لڑکے پیدا ہوئے جس کے نام یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. ایک کا نام ہے کیسان، دوسرے کا نام تھا شورخ، تیسرے کا نام تھا امیم، چوتھے کا نام تھا موتان، 5ویں کا نام تھا نافذ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے متعلق بھی میں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا.
حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اناج بہت تھا۔ ایک روز جب کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص آدمی چلتا ہوا آیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا تاکہ وہ سوار ہو کر آئے۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ وہ بوڑھا آدمی جس میں جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو پہلے ہاتھ چکنے کی وجہ سے کان اور آنکھ میں جاتا اور پھر وہ بڑی مشکل سے منہ میں ڈالتے، اور جو نہیں لقمہ پیٹ میں جاتا شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل جاتا۔ دوستوں کا جو ہے آپ بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی تھی کہ انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ خود موت کی خواہش نہ کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کی حالت یہ دیکھی تو فرمایا، اے بوڑھے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ جب بوڑھے نے عمر بتائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سے صرف 2 سال زیادہ تھی، وہ بڑا تھا 2 سال۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف 2 سال کا فرق ہے، جب میں تمہاری عمر کو پہنچ گا تو میں بھی تمہاری طرح کا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ وہ بوڑھا کھڑا ہوا جو در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی۔ دوسرا قول یہ ہے اس کے متعلق کہ 175 سال تھی، اور آپ مزرعہ جرون میں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب دفن ہوئے۔ صوف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو بھی صوف عطا فرمایا، رسالے، اور حضرت موسیٰ کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کل کتنے کتابیں نازل فرمائی؟ آپ نے فرمایا 4 کتابیں، البتہ ان کے علاوہ آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے، اخنو علیہ السلام پر 30 صحیفے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے فرمائے۔ اور کتابیں یہ ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کی تمام ضرب الامثال تھی، ان میں سے بعض امثال درج ذیل ہیں۔ ضرب جو مثال تھی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اے بادشاہ جو غرور میں مبتلا ہو گیا ہے، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، بلکہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوموں کی پکار کو مجھ تک نہ آنے دے، بلکہ مظلوموں سے پہلے انصاف فراہم کرے، یعنی مظلوموں کو تو اس سے پہلے انصاف دے، اس لیے کہ مظلوم کی پکار کو واپس نہیں کرتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ عقل مند شخص جب تک عقل سے مغلوب نہ ہو جائے اس کے اوقات اس طرح مقرر ہونے سے چاہیں کہ کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ مناجات میں گزارے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنے میں گزارے، کچھ وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرے اس نے کیا کیا اعمال کیے، اور کچھ وقت اپنے کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنے میں گزارے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ صرف 3 صورتوں میں سفر کرنے والا ہو۔ یہ صحیفوں میں یہ باتیں لکھی تھی، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سفر آخرت، تلاش رزق کا سفر، غیر محرم کی لذت سے بھاگنے کا سفر۔ عاقل کو حالات زمانہ معلوم ہونے چاہیں، اپنے مرتبہ کا خیال، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور یعنی فضول اور بیکار باتوں سے اجتناب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ جو تھا، سبحان اللہ، اس کے متعلق میں یاد کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام ہاران تھا جو لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاران نامی شہر انہی نے تعمیر کیا تھا، اس لیے اس شہر کا نام ہاران پڑ گیا، جبکہ دوسرے بھائی کا نام ناہورہ تھا، جن کا ایک بیٹا بتویل تھا، اور بتویل کے بیٹے کا نام لابان تھا۔ بتویل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جو ہے رفقہ تھا، اور رفقہ بنت بتویل کا نکاح حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوا، اور یعقوب علیہ السلام کے 2 بیویاں، ایک کا نام لیا اور راحیل، اور لابان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس بات کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں کیوں لے کے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل کے نکاح کا ذکر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا جس کا نام سیدہ بنت مزناز جرہمی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ اپنی بیوی سے ملنے گئے تو سیدہ ہی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ میں تمہارے دروازے کی چوکھٹ سے خوش ہوں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو سیدہ بنت مزاز کے وطن سے تھے، اور ان کے نام بھی میں عرض کرتا چلوں۔ پہلے کا نام تھا نابت، دوسرے کا نام تھا قیدر، تیسرے کا نام تھا ادبیل، چوتھے کا نام شاہ مبشہ، پانچویں کا نام تھا مسمہ، اور چھٹے کا نام تھا دما، ساتویں کا نام تھا ماس، آٹھویں کا نام تھا عدد، نویں کا نام تھا وطور، اور 10ویں کا نام تھا نفیس، 11ویں کا نام تھا تما، 12ویں کا نام تھا قیدمان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال کی ہوئی۔ آپ کے بیٹے نابت اور قیدر سے عرب کی نسل پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خوب پھیلایا جہاں تک کہ یہ لوگ قوم عمالقہ اور یمن کی طرف بھی گئے۔ بعض روایات میں حضرت اسماعیل کے بیٹوں کے نام جو ہے یہ ہے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کا نام تھا قیدر کی بجائے قیدار، ازبیل کی بجائے ادبال، دوسرے کا نام تھا مبشہ کی بجائے مبشام، اور چوتھے کا نام تھا دما کے بجائے زوما یا مسا، پانچویں کا نام تھا حداد، چھٹے کا نام تھا یتم، اور ساتویں کا نام تھا یطور، اور آٹھویں کا نافس، اور نویں کا نام تھا کادمن۔ اسماعیل علیہ السلام کی تدفین کے متعلق عرض کرتا چلوں۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کو وصی بنایا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ایس سے کر دیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرے قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 173 سال ہوئی اور آپ کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم جنت کا ایک دروازہ آپ کی طرف کھول دیتے ہیں جس کی ہوائیں قیامت تک آپ کو لگتی رہیں گی، چنانچہ اس جگہ آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل، دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔